ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن، مولانا تاجور نجیب آبادی۔ نجیب آباد کے مولوی احسان اللہ خان تاجور نے 9 سال دیوبند کے دارالعلوم میں بسر کر کے علوم دینی میں فراغت تحصیل کی سند حاصل کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا علم و فضل حصول معاش میں معاون نہ ہوگا۔ کسی مسجد میں پیش امام بننا، ختم و درود پڑھنا اور جنازے کی نمازیں پڑھانا نہ مولوی تاجور کے ذوق کو گوارا تھا، نہ اس سے قوت لاجمود بآسانی میسر آ سکتی تھی۔ وہ شاعر آدمی تھے اور شاعری کے جراثیم جس شخص کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوں اس کا علماء دین کی صف میں کھڑے ہونا اور اپنی زندگی میں زہد و تقویٰ کا اہتمام کرنا بے حد دشوار ہے۔ اس احساس کے ماتحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ پنجاب جا کر مشرقی امتحانات پاس کیے جائیں اور مدرسی کا پیشہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ وہ 1915 میں لاہور پہنچ کر اورینٹل کالج میں داخل ہو گئے۔ دیال سنگھ اسکول میں مولانا تاجور استاذی رسا رامپوری کے شاگرد تھے، اس لیے میرے ساتھ خواجہ تاشی کے تعلقات رکھتے تھے۔ ہماری خط و کتابت جاری تھی۔ فانوس خیال میں ان کا ایک مکتوب بھی شائع ہو چکا تھا۔ جب 1915 کے اواخر میں میں نے لاہور میں مولوی سید ممتاز علی کے ہاں ملازمت اختیار کی تو مولانا تاجور سے پہلی دفعہ نیاز حاصل ہوا۔ وہ اس زمانے میں اورینٹل کالج کے ہاسٹل میں رہتے تھے جو شاہی مسجد اور قلعے کے درمیانی کمروں میں قائم ہوا تھا۔ منشی فاضل کا امتحان پاس کر کے تاجور صاحب دیال سنگھ ہائی اسکول میں اورینٹل ٹیچر ہو گئے۔ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر لالا رگھوناتھ سہائے نہایت باوضع، غیر متعصب اور بلند اخلاق آدمی تھے، اور مولانا تاجور ان کی خوبیوں کی اس قدر گرویدہ تھے کہ انہیں فرشتہ کہا کرتے تھے۔ رگھوناتھ سہائے جیسے ہندوؤں کے حسن سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ مولانا تاجور کے مخلصانہ روابط زندگی بھر ہندوؤں اور سکھوں ہی کے ساتھ رہے۔ مسلمان اکابر میں سے صرف 2-3 ہی سے مولانا کی رسم و راہ تھی۔ مخزن کی ایڈیٹری۔ رسالہ مخزن سر عبد القادر کے قبضے سے نکل کر ایک ریٹائرڈ تحصیلدار غلام رسول صاحب کی ملکیت میں منتقل ہو گیا، جن کے انتقال کے بعد ان کے بھائی ظہور الدین اس کو چلاتے رہے۔ مولانا تاجور نے مخزن کی ایڈیٹری قبول کر لی۔ زمانے کی کیفیت دیکھیے کہ مدیر مخزن کی حیثیت سے مولانا تاجور کی تنخواہ 15 روپے ماہانہ تھی، اور جن دنوں مولانا کھانا بھی ظہور الدین صاحب ہی کے یہاں کھاتے ان دنوں نقد صرف 5 روپے ملتے۔ جب مولانا موسم گرما کی تعطیلات میں نجیب آباد چلے جاتے تو مخزن کی ایڈیٹری کا پشتارا میرے کندھوں پر رکھ جاتے اور میں بلا معاوضہ اس خدمت کو انجام دیتا۔ ہمایوں میں مولانا تاجور زبان کی سوجھ بوجھ خاصی رکھتے تھے اور غزل بہت اچھی کہتے تھے۔ انہی دنوں جسٹس شاہ دین مرحوم نے انہیں یاد فرمایا، کیونکہ میاں بشیر احمد نے ہمایوں جاری کر دیا تھا اور انہیں صرف ایک مدیر معاون ہی کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ ابتدائی عربی کتابیں بھی پڑھنا چاہتے تھے۔ مولانا تاجور میاں بشیر احمد صاحب کے رفیق کار بن گئے اور ہمایوں کو حسن ترتیب کے ساتھ بلند معیار پر مرتب کرنا شروع کیا۔ تاجور صاحب کی یہ تمام ادبی مصروفیتیں اپنی مستقل ملازمت کے علاوہ تھیں۔ دیال سنگھ ہائی اسکول کی ٹیچری سے ترقی پا کر وہ دیال سنگھ کالج میں فارسی کے لیکچرر مقرر ہو گئے تھے، لیکن ادبی رسالوں کا مرتب کرنا اور نوجوانوں کو نثر و نظم میں اصلاح دینا ان کا دائمی مشغلہ رہا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک انجمن ارباب علم کی بنیاد رکھی جس کے پر رونق مشاعرے SPS کے حال میں ہونے لگے۔ مولانا تاجور کے احباب اور ان کے شاگرد اس مشاعرے میں ذوق شوق سے شریک ہوتے تھے، اور میں بھی اکثر اپنا کلام انہی مشاعروں میں پڑھتا تھا۔ بزم ادب۔ کچھ مدت بعد جب حفیظ جالندھری لاہور کے ادبی افق پر نمودار ہوئے تو ہم نے ان کا تعارف بھی
انجمن ارباب علم ہی کے اسٹیج پر کرایا اور حفیظ کی پہلی نظمیں اس انجمن کے مشاعروں میں پڑھی گئیں۔ لیکن حفیظ کی روز افزوں ہر دل عزیزی سے مولانا کچھ کھٹک سے گئے۔ ادھر وہ کوتاہی ظرف میں مبتلا، ادھر یہ زود رنج۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشمکش شروع ہو گئی اور حفیظ صاحب نے جھٹ ایک بزم ادب پنجاب کی بنا ڈالی، مجھے اس کا صدر مقرر کر کے پہلے مشاعرے کا اعلان کر دیا۔ اب تاجور صاحب بے حد پریشان ہوئے۔ انجمن ارباب علم کے مشاعرے بہت دبلے ہو گئے اور سالک و حفیظ کے دوستوں نے بزم ادب کو 4 چاند لگا دیے۔ لیکن یہ حفیظ صاحب کا ایک عارضی سا جوش تھا جو چند روز میں ٹھنڈا پڑ گیا اور بزم ادب درہم برہم ہو گئی۔ کانگریسیوں کا ہنگامہ۔ اس سے قبل 1923 میں مولانا تاجور نے ایک مشاعرہ رائے بہادر دولت رام کالیا بیرسٹر فیروز پور کی صدارت میں منعقد کیا۔ رائے بہادر حکومت کے نہایت خوش آمدی اور کانگریس کے دشمن واقع ہوئے تھے اور قومی تحریک ابھی باقی تھی۔ ہزاروں مجاہدین حریت جیل خانوں میں مقید تھے، اس لیے کانگریسیوں اور دوسرے آزادی پسندوں کو ایک ادبی انجمن کی طرف سے ایک ٹوڈی کی اس عزت افزائی پر بہت غصہ آیا اور کانگریسی رضاکاروں نے مشاعرے میں ابتری پیدا کرنی شروع کر دی۔ اتنے میں ایس پی ایس کے حال میں پہنچ گیا۔ چونکہ حال ہی میں سیاسی قید سے رہا ہو کر آیا تھا، اس لیے پرزور تالیوں سے میرا خیر مقدم کیا گیا۔ مولانا تاجور نے مجھے اسٹیج پر بٹھایا، کانگریسیوں کی حرکت کا قصہ سنایا اور کہا کہ آپ ذرا سی کوشش سے اس مشاعرے کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ خیر میں اٹھا، 1-2 لطیفے سنا کر مجلس کو شگفتہ کیا، پھر اپنا کلام سنایا اور دوسرے شعراء کو پڑھوایا۔ کانگریسیوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے اس کے بعد شور نہ مچایا۔ مولانا تاجور اس داغ کو دھونے اور انجمن ارباب علم کو بدنامی اور غیر ہر دل عزیزی سے بچانے کے لیے بے حد مضطرب تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کے لیے آئندہ اجلاس کی صدارت آپ کر دیجئے۔ میں نے قبول کیا اور اخباروں میں اعلان ہو گیا۔ دوسرے ہی دن ڈاکٹر ستیہ پال سیکریٹری کانگریس کمیٹی کا ایک خط مجھے موصول ہوا، جس میں لکھا تھا کہ مولوی تاجور نے رائے عامہ کی توہین کی ہے اور کانگریس دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ جب تک اس توہین کی تلافی نہ ہو جائے آپ مشاعرے کی صدارت نہ کریں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا کہ آپ یقین رکھیے میں کسی حالت میں کانگریس اور رائے عامہ کی توہین کو محض صدارت مشاعرہ کی خاطر برداشت نہ کروں گا اور انتہائی کوشش کروں گا کہ مولانا تاجور معقول رویہ اختیار کریں۔ آپ بھی اپنے کارکنوں اور رضاکاروں کو ہدایت کر دیں کہ بیکار شور و غوغا سے محترز رہیں۔ مشاعرہ کامیاب ہوا۔ مشاعرے سے پہلے میں نے مولانا تاجور کو اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ انعقاد مجلس کے آغاز ہی میں اسٹیج پر آ کر معقول الفاظ میں معذرت کر دیں اور اعلان کر دیں کہ انجمن ارباب علم اگرچہ سیاست سے بے تعلق ہے، لیکن اپنی قومی انجمن کانگریس اور آزادی ہند کے نصب العین کی کسی توہین کو روا نہ رکھے گی۔ مشاعرہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سی گاندھی ٹوپیاں موجود ہیں۔ میں الگ بیٹھا رہا۔ جب مولانا تاجور اپنی معذرت پڑھ چکے اور تجویز صدارت ہو گئی تو میں آ کر کرسی صدارت پر بیٹھ گیا۔ اس پر جلسے نے بے حد خوشنودی اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیش بندھو چترنجن داس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے بڑے بڑے جرنیلوں میں سے تھے اور اس کے علاوہ بنگلہ زبان کے نہایت شیوا بیان شاعر تھے۔ خود ڈاکٹر ٹیگور ان کی شاعری کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ اس لیے ہماری تجویز ہے کہ دیش بندھو داس کے اعزاز میں انجمن ارباب علم کے اس مشاعرے کے حاضرین سر و قد کھڑے ہو کر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ اس کے بعد مشاعرے کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ غرض فضا بالکل صاف ہو گئی۔ گاندھی ٹوپیاں جو اس لیے جمع تھیں کہ ضرورت پڑے تو مولوی تاجور پر پل پڑیں۔ نہایت سکون سے مشاعرہ سنتی رہیں اور انجمن ارباب علم اس آفت سے بچ گئی۔ فیروز پور کا مشاعرہ۔ 1926 میں ڈاکٹر اقبال پنجاب کی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے تو بعض مقامات سے انہیں دعوتیں آنے لگیں کہ تشریف لائیے۔
کیونکہ لوگ آپ کی زیارت کے خواہاں ہیں۔ فیروز پور میں میاں تصدق حسین خالد EAC تھے۔ وہ ایک دن لاہور آئے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ آپ فلاں تاریخ کو فیروز پور آئیے، آپ کا جلوس نکالا جائے گا، آپ کی صدارت میں ایک مشاعرہ کیا جائے گا اور شام کو گارڈن پارٹی دی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جلوس میرے ذوق کے خلاف ہے، مشاعرے کی صدارت میری جگہ سالک صاحب کریں گے اور میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلوایا اور حکم دیا کہ آپ فلاں تاریخ فیروز پور جا کر مشاعرے کی صدارت کریں۔ میں نے سر تسلیم خم کیا۔ گھر واپس آ کر حفیظ صاحب کو بلایا اور کہا، کل صبح چند شعراء کو ساتھ لیجئے اور میرے ساتھ فیروز پور چلیے۔ وہ اٹھ کر پنڈت ہری چند اختر کی طرف چلے گئے۔ سردار اودھے سنگھ شائق وکیل فیروز پور تاجور صاحب کے شاگرد تھے اور اہل فیروز پور کی طرف سے شعراء کو لوائے جانے کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن صبح کو ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مولانا تاجور بھی پنڈت کیفی دہلوی، میلا رام وفا، منوہر سہائے انور، دین محمد فاخر وغیرہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حفیظ صاحب کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے مولانا نے مجھ سے سلسلہ کلام و سلام بند کر دیا تھا اور مجھے اپنا حریف سمجھتے تھے۔ اس قافلہ شعراء کی ترتیب بھی اسی سلسلے میں کی گئی تھی۔ چونکہ میں پہلی دفعہ بیرون لاہور کے کسی مشاعرے میں گیا تھا اور پھر علامہ اقبال کا نامزدہ صدر تھا، اس لیے فیروز پور میں میری آؤ بھگت بہت تپاک سے کی گئی، اور مولانا تاجور چونکہ روز کے آنے جانے والے تھے اس لیے ان کی طرف توجہ نسبتاً کم رہی۔ اس لیے مولانا نے سردار اودھے سنگھ شائق کی کوٹھی پر جا کر اپنے آدمیوں کی خفیہ کانفرنس میں یہ تجویز پیش کی کہ مشاعرے کی صدارت پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی دہلوی کریں گے، کیونکہ وہ سب کے بزرگ ہیں اور سالک صاحب کو بھی ان کے نام سے اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ مجھ سے استصواب کیا جاتا، میاں تصدق حسین خالد نے کہہ دیا کہ جس شخص کے اعزاز میں آج کی تقریب ہو رہی ہے، جب اسی نے مشاعرے کی صدارت کے لیے اپنا قائم مقام نامزد کر رکھا ہے تو پھر ہم کیوں کر کسی دوسرے آدمی کا نام لے سکتے ہیں؟ غرض تاجوری قافلہ مجبوراً مشاعرے میں شریک ہوا اور مشاعرے کے اواخر میں نے حفیظ جالندھری سے پہلے کیفی، تاجور، وفا اور انور کو پڑھوا دیا۔ جب حفیظ کھڑے ہوئے تو یہ قافلہ چلے جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ جانتے تھے کہ صدر بے ڈھب آدمی واقع ہوا ہے، سرے مشاعرہ 2-3 چوٹیں کر دے گا، اس لیے پنڈت کیفی کو میرے پاس بھیجا کہ صدر جلسہ اجازت دیں تو ہم لوگ چلے جائیں، شہر میں کچھ کام ہے۔ پنڈت جی کے ارشاد پر میں کیا عرض کر سکتا تھا، بخوشی اجازت دے دی اور یہ لوگ چلے گئے۔ علماء دیوبند کی ڈانٹ۔ میرا اور مولانا کا رابطہ کلام و سلام ایسا بند ہوا کہ سال ہا سال تک یہی کیفیت رہی، حالانکہ میں کسی جانی دشمن سے بھی بات چیت کا سلسلہ بند نہیں کیا کرتا، اور مولانا تو بچپن کے دوست تھے۔ لیکن مولانا کی آزردگی نہ گئی۔ پہلے لکھ چکا ہوں کہ مولانا لاہور میں زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں سے تعلقات رکھتے تھے، مسلمانوں سے چنداں واسطہ نہ تھا، اور دیوبند کے عالم ہونے کے باوجود غیر شرعی داڑھی اور آزادانہ رویے کی وجہ سے ایک دفعہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان پر ناراض بھی ہوئے تھے۔ انجمن خدام الدین کے اجلاس پر یہ بزرگ تشریف لائے تو مولانا انور شاہ نے فرمایا کہ ہمارے دارالعلوم کا عالم اور حلیہ یہ تم نے پڑھ لکھ کر کھو دیا اور دارالعلوم کو بدنام کیا۔ مولانا سر جھکائے سب کچھ سنتے رہے اور اف نہیں کی، تھوڑی دیر میں اٹھ کر چلے آئے۔ مولانا کی ادبی صحافت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا تاجور نے اپنی دیوبندی تعلیم سے نہ کوئی فائدہ خود اٹھایا نہ دوسروں کو پہنچایا۔ انہوں نے عمر بھر فارسی پڑھا کر معاش پیدا کی اور اردو ادب و شعر کی خدمت میں مصروف رہے۔ مولانا کی تصانیف صرف چند غزلوں، نظموں اور رسالوں تک محدود ہیں۔ ان کے اسکولی اور کالجی شاگردوں کے علاوہ زبان و فن میں بھی ان کے تلامذہ کی تعداد خاصی ہے، جن کی اکثریت ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی۔
انہوں نے مخزن اور ہمایوں کی ادارت کی۔ اس کے بعد ادبی دنیا اور شاہکار جاری کیے، بچوں کا رسالہ پریم جاری کیا، غرض پوری زندگی ادب، شعر اور صحافت میں صرف کی۔ سر سکندر حیات خان کی وزارت کے زمانے میں راجہ نریندر ناتھ اور بعض دوسرے ہندو بزرگوں کی تحریک پر حکومت پنجاب نے مولانا کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا، لیکن مولانا کو بڑھاپے میں 2 پلے پلائے فرزندوں کے انتقال کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا، اس کے بعد ان کی صحت بالکل سنبھل نہ سکی۔ جسم تو پہلے ہی دوہرا تھا، لیکن آخری عمر میں بہت بھاری ہو گئے تھے اور پیٹ میں سانس نہ سماتا تھا۔ بعض دوسرے عوارض بھی لاحق ہو گئے تھے۔ آخر 66 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلام کلام کی تجدید۔ لکھ چکا ہوں کہ مجھ سے سلسلہ کلام منقطع تھا، لیکن اس انقطاع کے باوجود ہم دونوں کے قلوب ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف تھے اور تقدر کا کہیں نام بھی نہ تھا۔ یہ محض ضد اور وضع کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہم مصالحت نہ کر سکے۔ سچ پوچھئے تو یہ ہم دونوں کی حماقت تھی۔ انتقال سے چند ماہ پیشتر ایک دن یونیورسٹی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے، سر پر ترکی ٹوپی، بھری سی ترشی ہوئی داڑھی جس میں باقاعدہ خضاب کرتے تھے، شیروانی اور آڑا پاجامہ پہنے، ہاتھ میں ایک چھڑی لیے کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر کشش ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی۔ مدت العمر کے دوست، ہم ذوق، استاد بھائی اور راہ ادب کے ہم سفر تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بے تکلف اپنی چھڑی سے ان کی تون پر ٹھوکا دیا اور کہا، کیا حال ہے مولوی؟ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے بڑے زور سے لپٹا لیا۔ کہنے لگے، کمبخت، ساری عمر ضد میں ضائع کر دی۔ میں نے کہا، میں اور ضد؟ کیا میں کوئی نجیب آبادی روہیلا ہوں کہ ضد پر پوری عمر قربان کر دوں؟ یہ سب تمہارا اڑیل پنا تھا، ورنہ میں تو ہر وقت ملنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں، اور پرانے دوستوں کی باتوں میں جو خاص لذت اور خاص اشارات ہوتے ہیں وہ اہل ذوق سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ اسی طرح سرے راہ ملے، یہاں تک کہ ایک دن یہ سن کر دل بیٹھ گیا کہ تاجور بھی رخصت ہوئے۔ پنڈت ہری چند اختر میر کا یہ شعر یوں پڑھا کرتے تھے، اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھنا تم، نئے تاج ہے نور ہے۔ انہوں نے بھی مولانا تاجور کی موت کی خبر سنی تو 15 منٹ تک بالکل مبہوت بیٹھے رہے، اور پھر مولانا کی محبت، ان کی عداوت، ان کے جھگڑوں، ان کے رسالوں، ان کے شعر اور ان کی ایڈیٹری کی باتیں جو چلیں تو گھنٹوں گزر گئے۔